وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو۔ تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں۔ جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں، جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں۔ یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں، لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وفاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وفادار بچپنا ہے طبیعت، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق ہے۔